بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت اور نیک بختی کیا ہے، کہاں سے ملے گی اور کون سعید اور نیک بخت کہلاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص ہی سعادت اور نیک بختی کا طلبگار ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک بخت بنوں، سعید بنوں، لیکن یہ سعادت اور نیک بختی کہاں ملتی ہے؟ کیا کوئی اچھے مکان میں رہے، محل میں رہے تو وہ سعید اور نیک بخت کہلائے گا؟ کسی کے پاس دولت کے انبار ہوں، کیا وہ سعید اور نیک بخت کہلائے گا؟ یا کوئی شخص غلط راستے پہ چلتا ہے، بے حیائی کے امور سے صادر ہوتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، کیا ایسے شخص کو بھی سعید اور نیک بخت کہہ سکتے ہیں؟ خواتین جو بے حیائی کے راستے پہ چل رہی ہوں اور قوم کو گناہ پر مائل کرتی ہوں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ سعید کون ہے؟ ہم نے معیار کچھ اور بنایا۔ دنیا میں جس کو عزت اور شہرت مل گئی، ہم کہتے ہیں بڑا نیک بخت ہے، بڑے اچھے نصیب والا ہے۔ حقیقت ایسے نہیں۔ سعادت تو ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ اور خزانہ ہے، اور سعادت اس کو ملتی ہے جس نے بندگی کا حق ادا کر دیا، جس شخص نے بندگی کا حق ادا کیا ہو اور وہ خالق کائنات کی فرما برداری میں یہ زندگی گزار چکا ہو، اصل سعید وہ ہے۔ تب سعادت کہاں ملے گی؟ اس کے لیے ہم توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ سعید جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے نیک اعمال کے ذریعے سے، خصوصاً فرائض سے آگے نوافل، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو حیات طیبہ کیا ہے اس دنیا میں؟ اطمینان اور سکون کا مل جانا، اطمینان اور سکون، راحت مل جائے اس دنیا میں، خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے، تو یہ حیات طیبہ ہے۔ اور یہ ملتی ہے من عمل صالحا من ذکر، جو اعمال صالحہ کرے۔ تو ایک اللہ والے کا قول ہے، دنیا کا مسکین تو وہ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اس دنیا کی سب سے مزیدار چیز کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ کسی نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو اللہ کی معرفت مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو دنیا کا مسکین اسے قرار دیا، یعنی وہ نہیں جو بغیر مال کے اس دنیا سے چلا گیا، دنیا کی زندگی اچھی نہ گزار سکا، سہولیات نہ مل سکی، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو دنیا میں رہا لیکن خالق کائنات کی پہچان نہیں کر سکا، معرفت الہی نہ چکھ سکا، تو یہ بڑا مسکین ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اس کے لیے نماز، توجہ اللہ، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے سعادت کا۔ قرآن پاک کتاب زندگی ہے۔ جب اس پر نظر پڑتی ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے تو نور ایمانی دل میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا،
وہ نور جو ہم نے اتارا، تو اب ہم نے قرآن پاک کو کیوں چھوڑ دیا، کیوں اعراض کیا، کیوں بھول گئے؟ کیا ہوا؟ دنیا نے ہمیں اس قرآن پاک کی تلاوت سے بھی پیچھے کر دیا، سننے سے بھی پیچھے ہٹا دیا، اس میں غور و فکر سے بھی غافل کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کرے۔ قرآن عظیم الشان تو وہ کتاب تھی جو پریشانیوں کو ختم کر دیتی، غم کو دور کر دیتی، حسرتوں کو لے جاتی، آزمائشوں سے نکالنے والی کتاب۔ خدا را ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کچھ دیر ضرور کریں تاکہ سعادت حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ تیسری چیز سعادت کے لیے، سعید بنے انسان نیک لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق والے نیک لوگوں کا قرب بھی ہمیں نیک بختی کی طرف لے جائے گا۔ جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان سے اچھی عادات، اچھائیاں ملتی ہیں، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو نیک لوگ جو خود نیک بخت ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والا اس کو بھی نیک بختی میسر ہوگی۔ چوتھی چیز گناہوں کا چھوڑنا۔ تب گناہ کی لذت تو تھوڑی دیر ہوتی ہے لیکن اس کا وبال بڑی دیر تک رہتا ہے۔ تب نیک بخت بننے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں، چھوٹے بڑے گناہ ہم غور کریں۔ ہر شخص کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے جو دل کھٹکتا ہے، غلط کام کو بتاتا ہے۔ انسان جب غلط کام کرنے لگتا ہے تو اللہ نے دل ایسا بنایا ہے جو اس کو فوراً الارم بجا کے خبر دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا دل ہمیں خود بتا دے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، نیک بختی ہمیں ملے گی۔ اور پانچویں چیز لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھا کرو، اچھائیاں کرو، اللہ اچھائیاں کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، غریب ہے تو بیوہ مسکین ہے تو ہم جتنا ان کے ساتھ بھلا سلوک ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کو معاف کریں، کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ظالم کو معاف کرنے پہ آپ کے دل میں جو لذت اور مٹھاس پیدا ہوگی، برا کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ جو ہم حلاوت ایمانی چکھیں گے، اس کا کتنا مزہ اور ذائقہ ہے ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اور سب سے اہم چیز اپنا مال مستحقین پہ خرچ کریں، کہ کچھ مال تو یعنی چھٹی چیز کہ ہم اپنا کچھ مال مستحق لوگوں پہ خرچ کریں، بڑی اہم چیز ہے۔ میرے بچے میرے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ بھی ہوں گے، وہ بچے بھی ہوں گے جن کے والدین نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، وہ اچھی چیز نہیں خرید سکتے، ان کے پاس اچھا کھانے کو نہیں، کھلونے نہیں، ان کا خیال رکھیں۔ وہ جو مختلف طرح سے ضرورت مند ہیں، ان کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں، جیسے مستحقین کے لیے کچھ مال نکالیں، کچھ خرچ کریں۔ خرچ کرنے پہ جو سکون دل میں آتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب انسان کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کو کتنی راحت اور خوشی ملتی ہے
وہ ہماری سوچ سے بھی آگے ہے۔ اور پھر گناہ اگر ہو جائے، ساتویں چیز سعادت کی توبہ کرے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کائنات میں انسان رہے گا، اس سے گناہوں کا صدور ہوگا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا ایک گناہ وہ اس کو اللہ کے قریب لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے، اس گناہ پر اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ ندامت اتنی ہوتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگ لائیں گے جو گناہ کریں گے، پھر گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کہ انہوں نے توبہ کی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تعریف فرمائی اللہ نے۔ اور 8ویں چیز سعادت عند الموت، کہ جو سعادت کا طلبگار ہے، اسباب سعادت کو اختیار کرتا ہے، تو موت کے وقت اس کو سعادت دکھلائی دے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کہ جو سعادت کا طلبگار ہے، جس نے اپنی دنیا کی زندگی کو احکامات الہی میں فنا کر دیا، سنت نبوی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، تو بوقت موت اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اس کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اور سب سے بڑی سعادت کبریٰ 9ویں چیز وہ یہ ہے کہ مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، مجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ تو اس وقت انسان قیامت کے دن جب اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتہ تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے اور مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ تو انسان کی اصل سعادت تو یہ ہوگی، سعادت کبریٰ، کہ جنت کا ٹکٹ ملے، پھر انسان قدموں سے جنت کی طرف چلے، اور پھر اس سے آگے بھی وہ سعادت مکمل ہوگی۔ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ میرے بندو مجھ سے راضی ہو؟ تو بندے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب تمہیں کچھ اور دینے والا ہوں۔ تو پردے ہٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے، اور ایمان والے رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑی سعادت عظمیٰ ہوگی۔ تو سعید اور نیک بخت بننا بہت بڑی ہماری ضرورت بھی ہے، اور اس سعادت اور نیک بختی کے لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش درکار ہے، اللہ سے دعاؤں کا مانگنا، اور پھر اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سعید اور نیک بخت لوگوں میں شامل فرمائے، شقاوت اور بدبختی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔